نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العلی العظیم۔ 26واں پارہ ہے اور سورۃ الاحقاف سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورۃ الاحقاف مکی سورہ ہے، 35 آیتوں اور 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ احقاف اس دور کی سپر پاور قوم عاد کے دارالسلطنت کا نام ہے، اور اس کی تباہی ایسی ہی بڑی خبر ہے جیسا کہ امریکی ٹاوروں کی تباہی کی خبر تھی۔ زبردست اور حکمت والے رب کا کلام قرآن کریم ہے۔ پھر آسمان و زمین کی تخلیق سے وحدانیت باری تعالیٰ پر استدلال ہے۔ پھر معبود برحق کی طرف سے معبودہ نے باطلہ کو چیلنج ہے کہ ساری کائنات کا خالق تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم بتاؤ تم نے کیا بنایا۔ گمراہی کی انتہا ہے کہ ایسے معبودوں کو پکارتے ہو جو قیامت تک بھی جواب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارا قرآن جب انہیں سنایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں نرا جادو ہے، اور اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ تعالیٰ کے نام پر لگا دیا گیا ہے۔ آپ کہیے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹا کلام گھڑ کر پیش کرنے لگوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کون بچائے گا؟ میں کوئی انوکھا رسول نہیں، اور مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں تو وحی کا پابند ہوں اور میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ اسے قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ انہیں جب قرآن کی ہدایت نہ مل سکی تو اسے پرانا جھوٹ قرار دینے لگے۔ پھر والدین کے ساتھ احسان کی اور اچھے سلوک کی تلقین، اور والدین کی خاطر والدین خصوصاً ماں کی طرف سے اٹھائی جانے والی تکالیف کا تذکرہ ہے کہ حمل، ولادت، رضاعت میں کس قدر مصائب برداشت کرتی ہے۔ پھر اولاد 2 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 صالح فرمانبردار، والدین کے لیے دعا گو۔ نمبر 2 فاسق و نافرمان، والدین کی گستاخ، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق صلہ ملے گا۔ پھر قوم عاد کو ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی طرف سے دعوت توحید اور قوم کے انکار اور ہٹ درمی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادلوں کی شکل میں عذاب۔ قوم اسے بارش برسانے والا بادل سمجھتی رہی، مگر ان بادلوں کے ساتھ تیز آندھی اور طوفان تھا۔ ایسی تیز ہوا تھی کہ جس چیز کو لگتی تھی اسے راکھ بنا کر تباہ کر دیتی۔ پھر جنات اور ان کے قرآن سننے کا واقعہ، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسلی کا سامان کیا گیا کہ اگر مشرکین مکہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے موجود ہیں۔ قیامت کے دن کافروں کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، بتاؤ تم اس کو جادو کہتے تھے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اسے درست تسلیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اپنے کفر کا آج عذاب چکھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پہلے انبیاء اور رسول کی طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہیں اور ان کافروں کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کریں۔ جب ان پر عذاب آئے گا تو انہیں ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے ایک آدھ دن کی مہلت بھی انہیں نہیں ملی ہے۔ نافرمانوں کا مقدر ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی صورت ہے، 38 آیتوں اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے۔ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اس میں جہاد کے احکام، قیدیوں کے بارے میں قانون سازی اور صلح کے متعلق قرآنی تعلیمات مذکور ہیں۔ ابتداء میں خیر و شر، کفر و اسلام کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ کی تقسیم اور ان کا انجام مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے کافروں کے اعمال ضائع ہو کر رہ جاتے ہیں، جبکہ ایمان و اعمال صالح والے کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ کافروں سے جب تمہارا مقابلہ ہو تو سستی دکھانے اور راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے ان کی گردنیں مارو اور انہیں قتل کرو۔ جب تم کفر کی شان و شوکت کو توڑ چکو تو پھر ان کے باقی ماندہ افراد کو گرفتار کر کے ان کو رسیوں میں مضبوطی سے جکڑ دو۔ پھر تم مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر چاہو تو ان پر احسان کر کے آزاد کر دو، اور چاہو تو فدیہ وصول کر کے چھوڑ دو، مگر مقصد ان کی جنگی قوت کو توڑنا اور حربی صلاحیت کو ختم کرنا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کراماتی طریقے پر آسمان سے آفت نازل کر کے بھی ختم کر سکتے ہیں، مگر وہ تمہارے ہاتھوں سے صدا دلا کر آزمانا چاہتے ہیں۔ شہدائے اسلام کے اعمال ضائع نہیں ہونے دیے جائیں گے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہارے قدم جما دیں گے۔ دنیا میں چل پھر کر مجرمین کا انجام دیکھ لو، کتنی بستیاں تھیں تم سے زیادہ جاہ و حشمت،
طاقت و قوت والی تھی، ہم نے جب انہیں ہلاک کیا تو کوئی ان کی مدد کو بھی نہ آ سکا۔ دین پر اعلیٰ وجہ البصیرہ عمل کرنے والا اور خواہشات پر چل کر اپنے گناہوں کو نیکیاں باور کرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ متقیوں کے لیے تیار کردہ جنتوں کے اندر ایسی نہریں ہوں گی جن کا پانی سڑنے اور بدبو مارنے سے محفوظ ہوگا، دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا، مزیدار شراب کی نہریں اور صاف و شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، ہر قسم کے پھل اور مغفرت انہیں ملے گی۔ اس کے بالمقابل جہنم میں اگر کوئی جا کر کھولتا ہوا پانی پیے اور اس کی آنتیں کٹ کر باہر نکل آئیں تو یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بعض منافقین آپ کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن سنتے ہیں مگر بعد میں دوسروں سے کہتے پھرتے ہیں کہ آج کیا بات بیان کی گئی ہے۔ اس سے ان کا مقصد تعریض کرنا ہوتا ہے۔ انہیں اگر آج سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا قیامت کے دن سمجھیں گے؟ مومنین تو قرآن کی صورتوں اور آیتوں کے نزول کے متمنی رہتے ہیں اور قرآن نازل ہو کر ان کی تمنا پوری کر دیتا ہے، مگر منافقین کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب آیات قرآنیہ جہاد کا حکم لے کر اترتی ہیں تو ان کا نفاق کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور موت کے خوف سے یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ظاہراً اطاعت و فرمانبرداری کے دعوے کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ معاشرہ میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور قطع رحمی کے داعی ہیں۔ ان پر اللہ کی طرف سے ایسی پھٹکار ہے کہ اندھے اور بہرے ہو کر رہ گئے ہیں۔ منافقین کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ منافقین سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں کا کھوٹ ظاہر نہیں ہوگا، حالانکہ ان کی شکل و صورت اور لب و لہجہ ان کے دلوں کی بیماری کا پتہ دے رہا ہے۔ ہم جہاد کی آزمائشی بٹی میں ڈال کر ثابت قدم مجاہدین کو منفرد و ممتاز بنا کر منافقین کو ان سے جدا کر دیں گے۔ تم کمزوری دکھلا کر صلح کا مطالبہ نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی اور وہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں جانے دیں گے۔ البتہ اگر کافر صلح کی درخواست کریں تو مسلمانوں کے مفاد میں اس پر غور کر سکتے ہو، جیسا کہ سورہ الانفال میں بھی ہے۔ جب جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے تو یہ بخل کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، حالانکہ بخیل اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اگر تم نے جہاد سے پہلو تہی کی تو تمہیں ہٹا کر اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو لے آئیں گے اور وہ تمہاری طرح سستی اور بخل کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ سورۃ الفتح مدنی صورت ہے، 29 آیتیں اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، جو بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور فتح مکہ کے لیے تمہید بھی تھی، اس لیے اس صورت کو الفتح کا نام دیا گیا۔ جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین کی صورت میں کھل کر مذمت کی گئی ہے اور ان کے اندر کی بیماری کو بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ بیوی بچوں اور کاروبار کا بہانہ بنا کر جہاد سے راہ فرار کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں ان کے دل میں یہ بات ہے کہ مسلمان کی تعداد اور وسائل اس قدر کم ہیں کہ کافروں سے مقابلہ میں یہ لوگ مارے جائیں گے اور اپنے گھروں کو زندہ سلامت نہیں لوٹ سکیں گے، اس لیے اپنی جان بچانے کے خیال سے پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان اعزاز اور منفرد خصوصیت کا ذکر ہے کہ آپ جیسا بھی اقدام کریں، صلح کا یا جنگ کا، اللہ تعالیٰ اس کی حمایت کرتے ہیں اور اگلے پچھلے تمام تصرفات سے درگزر کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس موقع پر جس طرح آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے تمام اقدامات کی حمایت کے لیے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے اپنی مکمل وفاداری اور جانثاری کا اظہار کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کی مدح سرائی کی ہے اور اس بیعت کو بیعت رضوان کا نام دے کر ان تمام صحابہ کرام سے اپنی رضامندی اور خوشنودی کی نوید سنائی ہے۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خصوصی فضیلت بھی ہے کہ انہیں اس موقع پر قاصد رسول اور سفیر اسلام ہونے کا اعزاز ملا۔ ان کی وفات کی خبر پر ان کا بدلہ لینے کے لیے مرنے مارنے کی بیعت لینے کا اتنا بڑا اقدام کیا گیا۔ صلح کے نتیجے میں جنگ ٹل گئی اور بہت سے بے گناہ جنگ کی لپیٹ میں آنے سے بچ گئے۔ صحابہ کرام کے لیے تقویٰ کی اہلیت کا قرآنی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ اسلام کے تمام ادیان پر غلبہ کی نوید سنائی گئی۔ آپ نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر طواف کرنے کا جو خواب دیکھا تھا، آئندہ سال کو اس کی عملی تعبیر کا سال قرار دیا گیا۔ صحابہ کرام کی امتیازی خوبیوں میں آپس میں رحم دل ہونے اور کافروں کے مقابلہ میں سخت گیر ہونے کا خصوصی تذکرہ،
اور اس بات کا بیان کہ صحابہ کرام کی کمزور جماعت کو آہستہ آہستہ تقویت فراہم کر کے ان کے مربی و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ذریعہ بنایا گیا، اور اس بات کا اشارہ بھی کہ صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر غیظ و غضب میں مبتلا ہونے والے ایمان سے محروم ہو کر کفر کی وادی میں بھٹکنے لگ جاتے ہیں۔ اس پاکیزہ جماعت کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کے وعدہ کے ساتھ سورت کا اختتام کیا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے، اس میں 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الآداب ہے۔ مجلس رسول کا ادب سکھایا گیا کہ آپ کی آواز سے اونچی آواز نہ کی جائے، آپ سے کوئی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، دروازے پر کھڑے ہو کر چلا چلا کر آپ کو پکارا نہ جائے، آپ کی آرام اور راحت کا خیال رکھا جائے۔ پھر اسلامی معاشرہ کے آداب کہ افواہوں پر کان نہ دھرا جائے، بلا تحقیق کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے جو دوسرے کے لیے مالی اور جانی نقصان اور اپنے لیے ندامت اور پشیمانی کا باعث بنے۔ مومنین کو آپس میں بھائیوں کی طرح زندگی گزارنے کی تلقین کے ساتھ ہی باہمی اختلافات کی صورت میں صلح صفائی کی تعلیم دے کر ظالم اور ہر درم کے خلاف مظلوم کی مدد کا حکم دیا گیا۔ معاشرے کے کسی بھی فرد یا جماعت کے استہزاء و تمسخر سے باز رہنے اور بدگمانی سے بچنے کی ترغیب دی گئی، اور غیبت کو اس قدر بدترین عمل قرار دیا کہ اپنے بھائی کی میت سے گوشت نوچ کر کھانے کو گوشت نوچ کر کھانے کے مترادف قرار دیا گیا۔ پوری انسانیت کو ایک گھرانے کے افراد بتا کر خاندانوں اور برادریوں کی تقسیم کو تسلیم کرتے ہوئے اسے فضیلت یا اعزاز کی بنیاد قرار دینے سے باز رہنے کی تلقین کے ساتھ ہی اسلامی معاشرہ میں اعزاز و احترام کی بنیاد تقویٰ کی تعریف کی گئی۔ ایمان کو محض اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دے کر عجب اور کبر کی بہکنی کر دی گئی، اور بتایا کہ ایمان کی صداقت کے ثبوت کی علامت جہاد فی سبیل اللہ میں جانی و مالی شرکت ہے۔ سورۃ قاف مکی سورت ہے، 45 آیتوں اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس مختصر سورت میں توحید اور رسالت اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے تینوں عقیدوں کی پوری آب و تاب کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کے بیان کے ساتھ ہی اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ منکرین کے انکار قرآن کی وجہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت پوست کے بوسیدہ ہو کر ذرات کی شکل میں ہواؤں کی لہروں، پانی کی موجوں، زمین کی پنہائیوں اور فضا کی وسعتوں میں بکھرنے کے بعد ان کے ذرات کو علیحدہ علیحدہ شناخت کر کے کس طرح جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی محفوظ کتاب ہے جس میں ہر ایک کے اجزاء ذرات کی تفصیل اس طرح مذکور ہے کہ وہ زمین میں جہاں بھی چھپ جائے یا بکھر کر غائب ہو جائے تو وہ ہمارے علم میں رہتا ہے، اور اسے جمع کر کے دوبارہ انسان بنا دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پھر توحید پر کائناتی شواہد اور رسالت پر واقعاتی حقائق سے استدلال کر کے بتایا کہ انبیاء اور رسل کے انکار پر پہلی قوموں کی طرح مشرکین مکہ کا مقدر بھی ہلاکت اور تباہی بن سکتی ہے۔ اس کے بعد جہنم کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ 7 آسمانوں اور زمین جیسی عظیم مخلوقات کو بنا کر بھی وہ نہیں تھکا، تو انسان کو دوبارہ بنانے سے وہ کیسے تھک جائے گا۔ موت و حیات اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہونے کے ساتھ اعلان ہے۔ اس بات کی تلقین پر سورت کا اختتام کیا گیا ہے کہ اپنی وعظ و تبلیغ کی بنیاد قرآن کریم کو بنا کر اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں لوگوں کو سنائی جائیں۔ سورۃ الذاریات مکی سورت ہے، 60 آیتوں اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح عقیدہ کے موضوع پر ذہن سازی کا عمل اس صورت میں بھی جاری ہے۔ غبار اڑانے والی ہواؤں، بارش برسانے والے بادلوں، پانی پر تیرنے والی بادبانی کشتیوں اور دنیا کا نظام چلانے والے فرشتوں کی قسم کھا کر بتایا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے۔ پھر منکرین قرآن اور آخرت کی ہر درمی اور عناد اور ان کا بدترین انجام اور ایمان والوں کی صفات فاضلہ اور ان کا انجام خیر ذکر فرمایا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمان بننے والے فرشتوں کا تذکرہ اور بڑھاپے میں انہیں اولاد کی خوشخبری سنائی، اور بتایا ہے کہ قادر مطلق کے لیے اولاد عطا فرمانے کے لیے جوانی اور بڑھاپے کے عوامل اثر انداز نہیں ہوتے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے میاں بیوی کے بڑھاپے اور بانجھ پن کے باوجود اولاد دینے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، واللہ اعلم بالصواب۔